بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور قومیں گزری ہیں۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قومیں تھیں۔ ان کے جیسی قوم نہ ہی پہلے آئی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا کسی کو پیدا فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئیں۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی دنیا کی طاقتور ترین قومیں تھیں۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاکت و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک اور دوسری قوم مارد وجود میں آئی، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ یہ قوم سب سے طاقتور قوم تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کمزور نہ ہوتی۔ ایسی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو اپنی رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ ان کے محلات کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات اور سرسبز باغات اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہزاروں نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور یہ بات بھلا بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی قوم پر انہی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انہی گناہوں کی وجہ سے اپنے دردناک عذاب نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بتوں کی عطا کردہ نعمتیں خیال کرنے لگے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کھو گئے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت کھیل تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا، مطلب یہ کہ بغیر وجہ کے زمین میں فساد مچانے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، بتوں کی پوجا کی، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک کہ ان کی طرف اپنا کوئی نبی یا رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، بھلائی کا راستہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سید صالح علیہ السلام بہت نیک تھے،
سچائی اور ایمانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا۔ اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔ آپ کی قوم نے آپ کا یہ پیغام سنا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگیں۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور اسے ہمیں سخت شک ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا، عقلی نقلی دلائل کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر کو صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمودیوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کجروی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبکہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کار ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جسے کوئی خوفناک چنگار ہوا، کوئی زبردست دھماکہ ہوا ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے، اور یوں آن واحد میں ساری سرکش قوم لقمۂ اجل بن گئی۔ یہ ہے وہ کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بصائر لیے ہوئے ہے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہرہ دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی؟ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ منتشر کر دیے ہوں۔ جزاک اللہ۔